پنجاب میں آپ نے فون کیا کے پی میں، پنجاب کے بیوروکریٹس نے یہ لیٹر لکھنے سے ریفیوز کر دیا، کے پی کے وزیر نے خود لیٹر لکھا اور پھر آ کے جھوٹ بولا کہ ہم یہ لیٹر کسی کو بھیجا نہیں ہے، لیکن وہ لیٹر خود انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف کے نمبر 2 کو بھیج دیں گے، اور آپ نے نام لیا ایسٹر کو بھجوا دو جو آئی ایم ایف کی یہاں پہ ریز ریپ ہے۔ تو بھائی خدا کا واسطہ ہے، اب یہ جھوٹ پہ جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، اس ملک کو معاف کر دیں۔ یہ کافی نہیں تھا کہ آپ نے ملک کا دیوالیہ کیا، آپ آئی ایم ایف کی باتیں ہم کو سکھاتے ہیں۔ وہ لوگ جو کہ نومبر میں آئی ایم ایف سے ڈیل کر کے آئے اور لکھ کے معاہدہ کر کے آئے، کیا آپ نے یہ معاہدہ نہیں کیا تھا کہ ہر سال آئی ایم ایف، ہر ماہ آئی ایم ایف سے آپ 2% ٹیکس بڑھائیں گے اور 17% ٹیکس لگائیں گے پیٹرول اور ڈیزل کے اوپر اور 17% تک لے کے جائیں گے؟ کیا آپ نے یہ معاہدہ نہیں کیا تھا کہ ہر مہینے 4 روپے پی ڈی ایل بڑھائیں گے؟ کیا مفتاح اسماعیل یہ معاہدہ نہیں کر کے آئے کہ میں جی ایس ٹی نہیں لگاؤں گا؟ کیا آپ یہ معاہدہ نہیں کر کے آئے تھے جہاں پہ 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ تنخواہ والے لوگ کہ جو ہیں اس سے زیادہ ٹیکس لیں گے؟ آپ کیا یہ باتیں کر رہے ہیں کہ آپ آ کے کچھ چیز بچا رہے تھے؟ کیا 19,000 ارب روپے آپ نے پاکستان کا قرضہ نہیں بڑھا دیا پونے 4 سال میں؟ یہ عمران خان تو پاکستان قرضہ کم کرنے آیا تھا، یہ قرضہ کم کیا عمران خان نے 19,000 ارب روپے قرضہ بڑھا کے۔ آپ کس دنیا میں رہتے ہیں بھائی؟ آپ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ آئی ایم ایف کی چھٹی کرا دیں گے، پاکستان کی چھٹی کرا رہے تھے آپ تو۔ آج جا کے دیکھ لیجئے کہ کیا حال ہے سری لنکا میں۔ وہ عمران خان گئے تھے، وہ کہہ رہے تھے میں راجہ پاس کا سری لنکا کے صدر کی پالیسی فالو کروں گا، یہ پالیسی فالو کری ہے انہوں نے۔ راجہ پاس کے تو بھاگ گئے ملک چھوڑ کے، سری لنکا کے جو لوگ ہیں وہ بیچارے بے یار و مددگار ہیں اس وقت۔ سری لنکا کے صدر نے مجھے لیٹر لکھا ہے کہ 55 ارب روپے بیچارے جو ہیں پاکستان سے وہ کروانا چاہ رہے ہیں، ری اسکیجلنگ، وہ اس لیول پہ آ گئے ہیں۔ 470 روپے لیٹر پیٹرول ہے اور 3,000 روپے بلیک میں ملتا ہے ادھر۔ 10 دن کی لائن ہے، ہسپتالیں بند ہیں کیونکہ ادویات نہیں مل رہی۔ 2 دن کی عورتوں کی، خواتین کی کھڑی ہوئی لائن ہے، کھڑی ہوئی ہیں خواتین کوکنگ گیس لینے کے لیے، کچن میں بنانے کے لیے، ایل پی جی لینے کے لیے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے شہباز شریف نے 1 دن پیٹرول کی شارٹیج نہیں ہونے دی، لوڈ شیڈنگ ختم کروائی اور تمام کام کرے، اور پھر جو 200 یونٹ سے کم جن کے بجلی کے بل تھے ان کو بھی مؤخر کرا دیا، ایف سی اے اس کے چارجز۔ اور آپ کون سا پاکستان چھوڑ گئے تھے؟ اور آج جبکہ یہاں پہ فلڈ کھڑا ہے، پاکستان پانی میں ڈوب چکا ہے، آدھا پاکستان پانی میں ڈوب چکا ہے، 40 لاکھ سے زیادہ لوگوں، فیملیز کو شہباز شریف 25,000 روپیہ فر منتھ دے رہا ہے۔ 40 لاکھ سے زیادہ فیملیز کو، 60% پاورٹیز کو شہباز شریف 25,000 روپے پر مہینہ دے رہا ہے۔ کوئی دکھائے دے کر، یہ مجھے پتا ہے کہ میں کہاں سے یہ پیسے لے کے آؤں گا، کہاں سے کاٹوں گا، کہاں سے لاؤں گا، لیکن لے کر آئیں گے۔ 60-70 ارب روپے خرچ ہوگا، ہم دیں گے، کیونکہ یہ اس وقت ہمارے پاکستانی بھائی اور بہن تکلیف دہ ہیں۔ ہر وومن آف ہاؤس ہولڈ، لیڈی آف ہاؤس ہولڈ، پاورٹی اسٹرکن پاکستانیز جو اس وقت ڈوبے ہوئے ہیں، ان کے لیے یہ کام کریں گے۔ اس وقت جب سندھ کا پورا کاٹن کراپ ڈسٹرائے ہو گیا ہے، ایک کاٹن کا کراپ 14 لاکھ ایکڑ سے زائد سندھ کا کاٹن کا کراپ تھا، ڈسٹرائے ہو گیا۔ اس وقت سندھ کا تمام کھجوروں کا کراپ ڈسٹرائے ہو گیا، پیڑ ڈسٹرائے ہو گیا۔ اس وقت سندھ کا 20% شوگر کین کا کراپ ڈسٹرائے ہو گیا۔ آپ اس وقت سیاست کر رہے ہیں؟ یہ ریئلی سیاست کا مقام ہے اس وقت؟ آپ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ یہ ٹیکس بڑھا لیں گے، یہ وہ ٹیکس بڑھا لیں گے، آئی ایم ایف سے یہ کر دینا چاہیے تھا۔ کیا یہ کافی نہیں ہے؟ یہ 4 دن پہلے آپ کا فون کال کا ریکارڈنگ نہیں آئی ہے؟ یہ شوکت ترین کی آواز نہیں تھی؟ کیا شوکت ترین اس ملک میں پاکستان کی وجہ سے امیر آدمی بنائے نا، پاکستان کی وجہ سے وزیر خزانہ بنائے نا، پاکستان کی وجہ سے ایک صاحب ثروت بنائے نا؟ مفتاح اسماعیل بھی اس پاکستان کی وجہ سے۔ تو یہ ہم پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں؟ یہ میرا اور آپ کا فرض ہے پاکستان کی خدمت کرنے کا؟ یہ مطلب سیریسلی، is this what we are supposed to do? Half of our school children are not in school. ہاف پاکستانی، آدھے 50% پاکستانی بچے جو اسکول ایج ہیں وہ اسکول نہیں جا رہے آج۔ 10 سال عمران خان کی حکومت ہے، کے پی میں پوچھو کیا حال ہے اسکولوں کا، پوچھو کیا حال ہے اسپتالوں کا، پوچھو عمران خان سے کہ کتنی مرتبہ گیا ہے فلڈ افیکٹڈ ایریاز میں، پوچھو عمران خان سے کتنی مرتبہ گیا ہے پنجاب کے فلڈ افیکٹڈ ایریاز میں۔ کمال باتیں کر رہے ہیں، کبھی کیا جھوٹ بول رہے ہیں، کبھی کیا جھوٹ بول رہے ہیں۔ رشیا کا تیل لے کر آ جاؤ، تم لے کر آئے ہو رشیا کا تیل؟ رشیا سے کبھی آج تک 70 سال میں پاکستان تیل لے کر آیا ہے؟ کیا رشین تیل پاکستانی ریفائنریوں میں چلتا ہے؟
عجیب عجیب باتیں کر دیتے ہیں، جو مرضی جھوٹ بول دیتے ہیں، یہ کنسپریسی ہو گئی، وہ کنسپریسی ہو گئی، ان کو شرم نہیں آتی؟ $25,000 مہینے کا یہ دیتے ہیں ادھر لابنگ میں امریکہ کا، اور پھر آ کے ہم کو امریکہ کے بھاشن دیتے ہیں۔ آئی ایم ایف سے جا کر آپ سیلز ٹیکس ڈیل کر کے آئے، اس کے بعد آپ نے کیوں معاہدہ توڑا ہے؟ کیونکہ آپ نے اپنے دوستوں کو ایمنسٹی دینی تھی۔ اور اس کے بعد کیا آپ نے آئی ایم ایف کو نہیں کہا تھا؟ کیا آپ نے آئی ایم ایف کو نہیں کہا تھا شوکت ترین صاحب؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ جیسے ہی اپریل کا مہینہ آئے گا اور ہم نو کانفیڈنس اگر جیت گئے تو ہم فوراً واپس پیٹرول مہنگا کر دیں گے، کیا آپ نے یہ نہیں کہا تھا؟ کیا عمران خان نے فائنانس ڈویژن کے لوگوں کو یہ نہیں کہا تھا کہ میں اپریل کے پہلے ہفتے کے بعد پیٹرول کی پرائسز واپس مہنگی کر دوں گا؟ اگر یہ نہیں کہا تھا اور مجھ سے یہ جھوٹ بولا گیا ہے تو میں معذرت، کیا آپ نے آئی ایم ایف کو یہ کہا تھا کہ نہیں کہ ہم اپریل میں پیٹرول کی پرائسز بڑھا دیں گے؟ یہ بتا دیجئے۔ تو بھائی ہم کو سچائی پتہ ہے، ہم کو آپ کی حقیقت پتہ ہے، قوم کو آپ کی حقیقت پتہ چل گئی ہے۔ سچی بات یہ کہ آپ لوگ جھوٹ کا چورن بیچ رہے ہیں۔ آپ لوگوں کو پاکستان کے مقدس مقاصد کے خلاف جانے میں آڑ نہیں آئی۔ آپ لوگوں کو یہ نہیں ہوا کہ یہ فون کیسے اٹھا کے کوئی کسی کو کر سکتا ہے کہ یار تم یہ لیٹر لکھو تاکہ آئی ایم ایف جو ہے اس کی ڈیل رک جائے، اور یہ آئی ایم ایف کے بندوں کو بھیج دو، اور پھر آ کے پریس کانفرنسز کر رہے ہیں۔ پھر آ کر آپ ہم کو بتا رہے ہیں کہ امریکہ کا کون ایجنٹ ہے اور کون یہ ہے اور کس نے کنسپریسی کری ہے۔ $50,000 $25,000 مہینے کا تو تم خرچ کر رہے ہو ادھر لابنگ کے اندر۔ جہاں پہ دیکھو وہاں پہ ہپوکریسی آتی ہے، جہاں پہ دیکھو وہاں پہ ہپوکریسی آتی ہے۔ یہ لوگ جن کی بیگمات انگوٹھیاں لے لیتے ہیں اور جولرز لے لیتے ہیں، جولری لے لیتے ہیں ٹرسٹوں کے نام، یہ لوگ جو کہ چیریٹی کے نام پہ فنڈ ریزنگ کر کے پولیٹیکل پارٹیز میں استعمال کر لیتے ہیں، یہ لوگ جو اپنے پولیٹیکل پارٹیز کے ورکر کو بولتے ہیں کہ یہ آتھورائز نہیں تھا، وہ آتھورائز نہیں تھا، یہ لوگ جو کہ پولیٹیکل پارٹیز کے فنڈز کے اندر ہیرا پھیری کر لیتے ہیں اور پرسنل استعمال کر لیتے ہیں، یہ ہم کو سبق دیں گے پاکستان کی پیٹریٹزم کا؟ یہ ہم کو سبق دیں گے ایمانداری کا؟ کسی سے پوچھ لو جو آپ کو بھی جانتا ہو، عمران خان صاحب ہم کو بھی جانتا ہو، دیکھ لو، آپ بھی جسٹیفائی کر دیں آپ کے فائنینسز کہاں سے آتے ہیں، ہم بھی جسٹیفائی کر دیتے ہیں۔ بتا دیجئے کیا مسئلہ ہے اس میں؟ لہٰذا معیشت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے سنبھل گئی ہے، ڈیفالٹ سے بچ گئی ہے۔ ہاں ہم مانتے ہیں کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے، میں تو یہ کہہ چکا ہوں علی اعلان کہ پیاز کی قیمت بڑھ گئی ہے، $250 تک ہو گئی ہے۔ اب اللہ کی مہربانی سے افغانستان سے پیاز آئی ہے تو کچھ بہتری آئی ہے، آہستہ آہستہ کراچی تک وہ پیاز پہنچے گی، پورے پاکستان میں بہتری آ جائے گی۔ سندھ کا آدھے سے زیادہ پیاز کا کراپ خراب ہو گیا ہے، ٹماٹر کی پرائسز $300-400 ہو گئی ہیں، یہ بھی مجھے پتا ہے۔ ہم یہ مانتے ہیں اس کی وجہ سے اس مہینے میں آخری ہفتے میں فلڈ کی وجہ سے بہت زیادہ انفلیشن آیا ہے۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ہمارا کاٹن کا کراپ خراب ہوا ہے تو ہم کو کاٹن امپورٹ کرنا پڑے گا، لیکن میں اس وقت اشور کرنا چاہتا ہوں میرے ٹیکسٹائل مل کے دوستوں کو کہ ہم جو ان کو زراعت کے لیے، جو ان کو اپنی صنعتوں کے لیے کاٹن چاہیے ہوگی وہ ان کو امپورٹ کرنے کی اجازت دیں گے۔ میں یہ وعدہ کر رہا ہوں ہمارے لوگوں سے کہ افغانستان سے تو کیا ہم نے پوری دنیا سے ڈیوٹی ختم کر دی ہے، ایران سے، ٹرکی سے وزیر اعظم پاکستان نے بات کی ہے کہ وہ انشاءاللہ تعالیٰ وہاں سے بھی ہم ٹماٹر پیاز منگا کے دیں گے۔ ہم ضرورت زندگی کی چیزیں سستی کریں گے، گھی آلریڈی سستا ہو رہا ہے، چینی کی قیمت اللہ کی مہربانی سے ہم نے عمران خان کے زمانے میں 50 سے 100 لے کے گئے اور 150 لے کے گئے، ہم نے اس کو نہیں بڑھنے دیا 70-75 سے۔ آٹے کی قیمت آج بھی یوٹیلٹی سٹورز کارپوریشن میں $40 کی مل رہی ہے، $36 ارب ہم یوٹیلٹی سٹورز کارپوریشن کو سبسڈی دیں گے اس سال، لیکن انشاءاللہ تعالی معیاری آٹا آپ کو دیں گے۔ 10 لاکھ ٹن آٹا گندم امپورٹ کر چکی ہے حکومت، 16 لاکھ ٹن اور امپورٹ کرنے کا ہم نے پلان کر لیا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی یہ جو ضروری چیزیں ہیں اجزاء خرد و نوش اس کو سستا رکھیں گے اور اگلے 2 مہینوں میں بالکل انفلیشن کو کنٹرول میں لے کر آئیں گے۔ لیکن اس وقت فلڈز بہت زیادہ ڈیوسٹیشن پھیلا چکے ہیں۔ 10 لاکھ مویشی جس میں اکثریت جو ہے وہ بلوچستان میں مر چکے ہیں، بہت لوگوں کے لائف سٹاکس مرنے سے ان کا لائیولیہوڈ چلا گیا ہے۔ سندھ کے اندر میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ کیا حال ہوا ہے زراعت کا، پورے ڈسٹرکٹ پانی کے اندر ہیں۔ ساؤتھ پنجاب میں بھی یہی حال ہوا ہے، وہاں پر بھی 5% کاٹن کا کراپ جو ہے خراب ہو گیا ہے۔ کے پی کے اندر بھی حال خراب ہوا ہے۔ یہ گلگت بلتستان بھی پرائم منسٹر صاحب گئے تھے، وہاں پر بھی اثر آیا ہے۔ ہمارے غریب بھائیوں، یہ ستم ظریف یہ کہ غریب ترین بھائیوں کو ساتھ یہ ہوا ہے۔ اس وقت آپ کو سیاست کرنی ہے، سیاست کر لیں،
مگر پھر پاکستانی قوم آپ کو معاف نہیں کرے گی. اب آپ جھوٹ بولیں گے تو پاکستانی قوم آپ کو معاف نہیں کرے گی, کیونکہ آپ کی اصلیت دیکھ لیے. آپ کے وزیر اعظم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ٹماٹر پیاز کی قیمت دیکھنے نہیں آیا, تو ہم تو کہتے ہیں کہ ہم یہ دیکھنے آئیں, یہ ہمارا فرض ہے, اور اگر آج ٹماٹر پیاز جو ہے وہ مہنگا ہو گیا فلڈ کی وجہ سے تو ہم اس کو سستا بھی لا کے دیں گے انشاءاللہ. یہ ہمارا فرض ہے. آپ کے وزیر اعظم تو بڑی بڑی باتیں کرتے تھے, بڑے بڑے وعدے کیے تھے. ایک وعدہ مجھے بتا دیجیے گا کسی دن پورا کیا ہو تو, چاہے وہ پروٹوکول کی گاڑیاں ہوں ان کی, یا ہیلی کاپٹر ہو, یا چاہے یونیورسٹی بنانے کی بات ہو, یا چاہے اسکولیں بہتر کرنے کی بات ہو, یا ہسپتال بہتر کرنے کی بات ہو, مجھے بتا دیجیے گا. یا پارٹی کے اندر جمہوریت لانے کی بات ہو, مجھے بتا دیجیے گا کہ ایک چیز آپ کے وزیر اعظم نے, آپ کی حکومت نے وعدہ پورا کیا ہے. آپ تو قرض کم کرنے آئے تھے نا پاکستان کا, 79% قرض بڑھا دیا آپ نے 4 سالوں میں, پونے 4 سالوں میں, جو 70 سال میں بڑھا ہے. یہ بھی بڑھایا نہیں بڑھایا آپ لوگوں نے؟ آپ نے تو ان امپلائمنٹ بڑھا دی پاکستان کے اندر, آپ نے تو تباہی مچا کے چلے گئے پاکستان میں. اور پھر آپ بات کرتے ہیں, اور یہ آخری بات میں کروں گا, کہ پھر آپ بات کرتے ہیں کہ پاکستان کو حقیقی آزادی دلانی ہے. بڑی اچھی بات ہے. میرے خیال سے تو قائد اعظم محمد علی جناح ہم کو حقیقی آزادی دلا کر چلے گئے تھے, عمران خان کو ضرورت نہیں ہے. لیکن بہرحال اب جب حقیقی آزادی کی بات کرتے ہیں تو یہ بھی سن لیجئے کہ $80 بلین کا عمران خان نے پچھلے سال امپورٹ کیا ہے, $80 بلین کا, اور اس کے سامنے $31 بلین کا ایکسپورٹ ہوا ہے. $48 بلین کا تجارتی خسارہ کیا ہے, ٹریڈ ڈیفیسٹ. اگر میں 30 بلین وہ بھی ڈال دوں جو ریمیٹنس ہمارے اوورسیز پاکستانی بھائیوں نے بھیجا ہے, تو بھی $17 بلین کا آپ نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کیا ہے. یعنی کہ $17 بلین فارنر سے آپ نے اور لینے کے لیے مجبور کر دیا حکومت پاکستان کو. آپ کے پاس جب 2 مہینے کے اندر آپ کے آخری 5 بلین کم کر دیے آپ نے ریزروز, 10 بلین پہ چھوڑ کے گئے تھے, اور آپ نے 35 بلین کے سامنے مجھے خرچہ بتا دیا تھا کہ 21 بلین یہ دینے, 4 بلین ایک اور دینے, اور 12 بلین 10 بلین آپ کو کرنٹ اکاؤنٹ کا سروس کے لیے چاہیے. تو اگر حقیقی آزادی کی بات کرے نا آدمی, تو پھر $80 بلین کا امپورٹ نہیں کرتا ہے 30 بلین کے ایکسپورٹ کے سامنے, پھر 48 بلین کا ٹریڈ ڈیفیسٹ نہیں کرتا ہے, پھر 18 بلین کی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ نہیں کرتا ہے. وہ حقیقی آزادی نہیں ہوتی جب ہر جگہ آپ کو کشکول لے کے جانا پڑتا ہے. اس کو آپ زمانے میں پیکج بولنا شروع کر دیا تھا. وہ پھر حقیقی آزادی نہیں ہوتی. اگر حقیقی آزادی کرنی ہے تو پھر اتنا امپورٹ نہیں کرتے. حقیقی آزادی کرنی ہے تو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا تجارتی خسارہ نہیں کرتے. حقیقی آزادی کرنی ہے تو پاکستان کی تاریخ کا تیسرا بڑا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ نہیں کرتے. حقیقی آزادی کرنی ہے تو پاکستان کی تاریخ کے 4 سب سے بڑے بجٹ ڈیفیسٹ نہیں کرتے جو کہ فارنرز فائنینس کرتے ہیں پاکستان میں. حقیقی آزادی کرنی ہے تو 4 سال کے اندر, پونے 4 سال میں 80% پاکستان کا سود نہیں بڑھاتے. حقیقی آزادی کرنی ہے تو 1500 سے بڑھا کے 3000 ارب روپے تک کا سود نہیں لے کے آتے. حقیقی آزادی کرنی ہے تو یہ تیور نہیں ہوتے جو آپ کے تھے. حقیقی آزادی کرنی ہے تو ہر سال ٹیکس ٹو GDP ریشو کم نہیں ہوتا. حقیقی آزادی کرنے والے 5000 ارب روپے کا, 5500 ارب روپے کا خسارہ کر کے جاتے ہیں. پاکستان مسلم لیگ کی حکومت تھی, 5 سال میں ہمارا ایوریج ڈیفیسٹ 1600 ارب روپے تھا. آپ کی حکومت آئی, 4 سال کے اندر آپ کا ایوریج ڈیفیسٹ 3500 روپے سے زیادہ تھا, ارب روپوں سے زیادہ تھا, ہم سے ڈبل سے زیادہ تھا. یہ حقیقی آزادی ہے جب آپ کو دنیا سے جا کے پیسے لینے ہوتے ہیں. یہ ہم کو آپ سکھا رہے ہیں. دیکھ لیجئے آپ کا 4 سال کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اور ہمارے 5 سال کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ. آپ کیا باتیں کرتے ہیں؟ ادھر آ کے جھوٹ بولنا آسان ہوتا ہے, اب دنیا آپ کے اوپر ہنستی ہے. ادھر آ کے آپ کی فون کی ریکارڈنگیں بج رہی ہوتی ہیں, جس کی ریکارڈنگ کھولو کبھی جولری کا چوری ہو رہی ہے, کبھی جولری کسی سے مانگ رہے ہیں, کبھی توشہ خانے کی گھڑیاں بیچ دیں, کبھی لینڈ کسی سے لے لیا, کسی کو 190 ملین پاؤنڈ واپس کر دیے. کوئی قسم کی کیوں واپس کرے 190 ملین پاؤنڈ؟ سمجھائے نا خان صاحب, آ کے آئے نا ایک پریس کانفرنس اس پہ بھی کرے نا. یہ بڑی حقیقی آزادی کی بات کرتے ہیں, ملک ریاض سے تو آزاد ہوئے نہیں ہیں آپ کیا بات کرتے ہیں؟ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل میڈیا ٹاک کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ روس سے تیل لینے کے حوالے سے بھی جھوٹ بولا گیا. کہتے ہیں کہ کیا 70 سال میں کبھی کسی نے روس سے تیل لیا؟ IMF سے ڈیل آپ نے کی اور پھر معاہدہ توڑا. ہم نے ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا. IMF کو خط لکھ کر کہتے ہو نہیں لکھا, یہ بھی جھوٹ بولا. پاکستان کے 50% بچے اسکول نہیں جا رہے. مفتاح اسماعیل کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ چیریٹی فنڈ سیاست میں استعمال کرنے والے ایمانداری کا سبق دے رہے ہیں. معیشت ڈیفالٹ ہونے سے بچ گئی اور یہ ہماری کوششوں کی بدولت ہوا.